جی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیز ساتھیو، عقیدہ اور اس کے اصول کے موضوع پر یہ دوسرا محاضرہ ہے جو ابھی شروع ہونے جا رہا ہے. ابھی پہلے محاضرے میں ہم نے عقیدے کی تعریف اور اس کی اہمیت، لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی تقسیمات، نفی اور اثبات کا معنی اور شرک اس کے انواع اور توحید اور اس کے اقسام تک ہم پہنچے ہیں. توحید کے اقسام میں ہم نے دو قسم بتائے، ایک توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. اس بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب آخری چیز جو رہ گئی ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے پہلے ایک چھوٹی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے منہج میں ہے وہ، لیکن وہ چیز ذرا سا ہم سے چھوٹ گئی تھی، وہ ہے عبادت. لفظ الوہیت عبادت کے معنی میں، عبودیت کے معنی میں ہے. الوہیت عبودیت کے معنی میں ہے. اسی سے ہم نے کہا کہ لا الہ بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ کے معنی میں ہے. لا معبود بحق الا اللہ. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ عبادت انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے عبادت کیا ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اور عبادت کے شروع کل ما یحبہ اللہ ویرضی، اس کو عبادت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اس کو عبادت کے زمرے میں لایا جائے گا. اس کے اندر پھر ایک تقسیم ہے. تقسیم یہ کہ کچھ چیزیں ہی عبادت محضہ اور کچھ چیزیں ہی جن کو عبادت بنا لیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کی وہ عبادت بن جاتے ہیں نیت کے ساتھ ہے، ورنہ حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہے. جیسے معاملات ہیں، مثال کے طور پر خدمت والدین. خدمت والدین در حقیقت عبادت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، بر الوالدین، اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو عبادت یہ چیز بن جائے گی. تو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت محضہ اور غیر محضہ میں فرق کیا جائے گا. اور عبادت محضہ وہ ہے، وہ تمام انواع، وہ تمام اقسام جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے طور پر امت مسلمہ پر فرض کیا ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، نماز کے اندر پھر سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، دعا ہے، فلاں ہے، یہ تمام عبادت محضہ ہے. عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ میں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ یہ اگر فرق نہ کریں تو وہاں سے کچھ خرابیاں اور انحرافات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ لوگ عام طور پر اعتراض کرتے ہیں، جب بدعت سے روکا جائے تو فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہر وہ نئی چیز بدعت ہے تو یہ فیان ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، نئی سواریاں ساری کی ساری بدعت میں شمار کرنا چاہیے. تو وہاں کہتے ہیں کہ عبادت محضہ میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بتا دیے. تو یہاں پر فرق کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت محضہ جن کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں نازل فرمایا ہے، اس کے تمام یعنی مطلب ہے کہ اس کی تمام کیفیتیں، تمام حیتیں اور اس کا وقت تمام اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی زیادتی اور کمی کرتے ہیں تو وہ چیز بدعت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز ظہر 4 رکعت ہے، 4 کے بجائے اگر کوئی شخص 5 پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ بدعت بن جائے گی. تو اس طریقے سے عبادت کا معنی معلوم ہونے کے بعد اب آئیے عبادت کے شرائط کیا ہیں. 2 شرط عام طور پر بتائے جاتے ہیں، اگرچہ کہ بعض علماء کے پاس کچھ اور شرائط بھی ہیں، لیکن 2 شرائط ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیے. ایک اخلاص، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. نمبر 2 مطابقت. عبادت کے اندر مطابقت شرط ہے. مطابقت کے معنی یہ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت ہونی چاہیے. دراصل یہ دونوں شرائط خلاصہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ کے اندر اخلاص کی شرط بتائی گئی ہے اور محمد رسول اللہ کے اندر مطابقت کی شرط بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور عبادت نہیں کریں گے تو صرف پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ تو اتنا مختصر بتانے کے بعد عبادت کے معنی اور شروط کے بارے میں اب آگے چلیے۔ توحید اسماء و صفات پر ہماری بات آ کر ٹھہری تھی۔ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کی پہلے تعریف کیا ہے؟ تعریف مختصر الفاظ میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں: اثبات ما اثبتہ اللہ یا ذرا سا فرق کے ساتھ اثبات ما ثبت، اثبتہ اللہ کے بجائے اثبات ما ثبت فی الکتاب والسنۃ، اثبات ما ثبت فی الکتاب والسنۃ من اسماء اللہ وصفاتہ بغیر تأویل ولا تحریف ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل۔ اثبات ما ثبت فی القرآن والسنۃ من اسماء اللہ وصفاتہ بغیر تاویل ولا تحریف ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تکییف ولا تعطیل۔ اس کے اندر اصل کیا ہے؟ صفات کے یہ تو قاعدہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات جو کچھ قرآن حدیث میں بیان کیے ہیں ان کو جیسے کا ویسا مان لینا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اور اس کے اندر اصل کیا ہے؟ اصل جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا